عمران خان صاحب پہ سچ مچ حملہ ہوا تھا؟ سچ مچ حملہ ہوا تھا۔ اچھا، وہ سچ مچ زخمی ہوئے تھے؟ دیکھیں سلیم صافی صاحب، آپ کا سوال یہ ہونا چاہیے کہ کیا ہم کسی وقت بتا سکیں گے کہ اس حملے میں حملہ کروانے والے کون تھے؟ نہیں، وہ تو میرا اگلا سوال ٹھیک ہے۔ دیکھیں جب گولی چلتی ہے سلیم صافی صاحب تو اس کے آگے آنکھ نہیں ہوتی، وہ سر پہ لگے، سینے پہ آگے لگے یا پیر پہ آگے لگے، وہ گولی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو میرے خیال سے کہ وہ حملہ ہوا، وہ حملہ کروانے والے جو ہیں کون تھے؟ وہ سب سے بڑی مزدار بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے سب سے قریبی ٹرسٹ وردی لوگ ہیں۔ پارٹی کے اندر تھے، پارٹی سے باہر تھے؟ سر پارٹی کے اندر اور باہر سے جب ہاتھ ملا جاتا ہے تبھی کام ہوتا ہے۔ کچھ پارٹی کے اندر تھے، کچھ پارٹی سے باہر تھے۔ پارٹی سے باہر والے سویلین تھے یا؟ سر اگر سویلین اگر یہ کام پارٹی کے باہر بھی کر رہا ہو تو پھر سویلین پارٹی کے اندر ہی ہوتا ہے نا۔ تو لیکن خان صاحب کے بہت قریب تھے، خان صاحب بہت ٹرسٹ کرتے تھے ان لوگوں پہ، انہوں نے کہا ہے۔ میں چلیں آپ کے پروگرام میں آج یہ بات کہہ رہا ہوں جو کسی کو میں نے کبھی نہیں کہی، کیوں آپ نے مجھے مجبور کر دیا نا، اکسا کے دبا کے پریشر کر کے۔ تو نام بھی بتا دینا۔ بس اتنا ہی پریشر لے سکتا ہوں میں، اس کے بعد پریشر سسٹین کر جاتا ہوں۔ امریکہ والا وہ تو جھوٹ تھا، وہ تو سب جھوٹ تھا۔ نہیں، یہ پٹی ان کو کس نے پڑھائی تھی کہ یہ جھوٹ بولو؟ میرا تو اپنا خیال یہ ہے کہ یہ زلمے خلیلزاد جیسے لوگوں نے پڑھائی تھی۔ دیکھیں میں تو لوکلی جن لوگ میں آپ کو بتاؤں کہ جن کی وائس نوٹس آئی ہیں، وائس ٹیپس ٹی وی پہ چلی ہیں، وہی سب تھے۔ وہ تو خیر ٹوٹلی فراڈ تھا، جھوٹ تھا، بٹ وہ بک گیا تھا نا۔ امریکہ کا ان کی حکومت کو گرانے میں کوئی کردار نہیں تھا؟ دیکھیں سر، ویسٹ کا کہیں بھی کردار ہوتا بھی یا نہیں بھی ہوتا، ابھی ویسٹ کا تھوڑا سا پرابلم اس لیے ہو گیا ہے کہ اس کے اگینسٹ ایک بلاک بھی آ گیا۔ وہ کسی اگلے پروگرام میں کریں گے جس میں قطر، سعودی عربیہ، یو اے ای، رشیا، ایک بلاک چائنا، یہ ایک بلاک ہو گیا ہے، وہ ایک بلاک رہ گیا۔ تو اب چودراہٹ ایک کی نہیں رہی۔ اب یہ زلمے خلیلزاد، بریڈ شیرمین اور یہ امریکی سینیٹر، کانگریس مین، نہ ان کو انڈیا نظر آتا ہے، نہ عافیہ صدیقی نظر آئی۔ اس زلمے خلیلزاد کے ہوتے ہوئے ابو غریب، گوانتانامو، یہ جیلیں بنی، وہ عمران خان کے لیے اتنے پریشان کیوں ہیں؟ دیکھیں کیونکہ میں نے آپ کو کہا نا جیسے دوسرا بلاک بن گیا، اب بلیک میلنگ اب دنیا میں ایک چودھری نہیں رہا، بہت سارے چودھری بن گئے، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہ شاید ان کا وہ کام کرنے والا عام کہیں اور موجود نہیں ہے، ادھر موجود ہے۔ اور آپ نے بھی دیکھا کہ ہم نے اس پہ امریکہ کے اوپر ڈائریکٹ الزام لگایا اور ہم نے کتنی خوبصورتی دیکھیں نا۔ میں آخری میں آپ کو ایک چیز بڑی کلیئرٹی دیتا ہوں، امریکہ کے خلاف تحریک انصاف اور چیئرمین تحریک انصاف سائفر ریورس، باجوہ صاحب نے ہماری حکومت گرائی، پھر باجوہ صاحب کو ہم نے ایکسٹینشن دینے کا کہا، پھر باجوہ صاحب اتنے برے آدمی تھے، اسی برے آدمیوں کا اس کے ہوتے ہوئے ہم الیکشن کرا دیں، پھر اسی باجوہ صاحب کے کہنے پہ ہم نے پنجاب اسمبلی توڑ دی، ٹھیک ہے۔ اتنے سارے یو ٹرن، اتنے سارے ریورس گئے۔ ایک آدمی اچھا ہو سکتا ہے یا برا ہو سکتا ہے، آپ برے ہیں یا اچھے ہیں، آپ نے سارے الزامات ایک پہ ڈالے، پھر وہ سارے الزامات کو برے جمع کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو پھر آپ ایک جگہ ٹکے نا، آپ یا وہ اچھا ہے یا وہ برا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ باجوہ صاحب کا نام لیتے ہیں، مزیدار بات یہ تحریک انصاف کے چیئرمین باجوہ صاحب کا نام لیتے ہیں اور دوسرے کا نام نہیں لیتے، اور نون لیگ دوسرے کا نام لیتی، فیض حمید کا باجوہ صاحب کا نام نہیں لیتی۔ تو اگر آپ اس کو جوڑ لیں تو پینٹنگ آپ کو مل جائے گی، اس میں دو رائے تو نہیں ہونی چاہیے۔ دونوں ذمہ دار تھے، لانے کے بھی اور بعد کے میں اس کے بھی۔ سارے دیکھیں نا، یہ تو لٹو ہے، اسے گھومتا ہے تو ادھر سے ادھر گھومتے گھومتے ایونچولی گرتا ہے ایک جگہ، تو ٹلٹ ہوتا ہے نا۔ مسئلہ سارا یہ کہ ہم بیوقوف ہیں، ہماری میموری شارٹ ہے، ہم ہر کسی کو انڈیویجول دیکھتے ہیں۔ ہم آپ کے چینل کو دیکھتے ہیں تو ایک انڈیویجول لائن لیتے ہیں، دوسرا چینل دیکھتے ہیں دوسری انڈیویجول لائن لیتے ہیں، تو جوڑ دیں آپ کو سب کچھ مل جائے گا۔ اچھا، ایک انڈیویجول کے دوست بھی تھے، ارشد شریف، کس نے مارا ان کو؟ سلیم صافی صاحب، ان کی والدہ نے چیئرمین پی ٹی آئی مراد سعید اور مجھے شامل تفتیش کے لیے کہا ہے کہ ہم سے پتہ کیا جائے۔ میں نہیں سمجھتا مجھے کوئی بلائے گا، میں نہیں سمجھتا، کیونکہ اگر مجھے بلائے گا تو میں وہ سب کچھ کھول دوں گا جو 65 سال میں پاکستان کی قوم نے نہیں سنا، کہاں سے شروع ہوا، کیسے ہوا، اور کہاں تک گیا، اور کون کون اس میں تھا، اور اس کے فوائد کیا تھے، میں سب بتا دوں گا۔ اور میں آپ کو صرف ایک چیز بتا رہا ہوں، جس دن ارشد شریف صاحب کا انتقال ہوا، ان کو شہید کیا گیا، ان کو مارا گیا، اس کے 72 گھنٹے کی ایکٹیویٹی آپ جوڑ لیں، آپ کو پہلا بدل وہیں سوال ہوتا ہوا نظر آ جائے گا۔ آپ تو یاروں کے یار سمجھے جاتے ہیں۔ میں لڑوں گا سر اس کے لیے، اور میں چشمدید گواہ دوں گا
جو آپ کا اینکر ہے اور بڑا نامہ گرامی آدمی ہے، دبئی جس دن دبئی میں ارشد شریف سے اس کو پریشر کیا جا رہا تھا، اس وقت وہ دوسری لائن میں میرے ساتھ فون پہ تھا، اور میری بات کو وہ اینکر جو اس کا بھی دوست ہے اور اسی کے ادارے کا ہے کنفرم کرے گا۔ اچھا، لیکن یہ بات تو کنفرم ہے کہ انہیں قتل کیا گیا ہے، وہ حادثہ نہیں تھا۔ 100% پلانڈ مرڈر ہے، اور پلین پاکستان سے ہوا تھا، پاکستان کے اندر ہوا، بہت مخلص معصوم شکلیں ہوں گی، بڑے بڑے لوگ اس میں ہوں گے، عام بھی ہوں گے، پولیٹیکل بھی ہوں گے، خاص بھی ہوں گے۔ میں نے کہا تھا لیپ ٹاپ موبائل نہیں ملے گا، ملا۔ اور میں نے اس کے بعد یہ بھی کہا، جب عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ مراد سعید جو ہے وہ لیڈر ہے، تو میں نے کہا تھا، ایک بیان دیا تھا میں نے آگے کہ مراد سعید کی جان و مال کی حفاظت اب ان کی ہے، اور میں نے وہاں بھی اس بات کو روک دیا تھا، کیونکہ وہ بہت قابل وزیر تھا، قابل ورکر تھا عمران خان صاحب کا، وہ ایگزیکیوشن بھی کرتا تھا، راز بھی جانتا تھا۔ لیکن اب ان کی والدہ کی ڈیمانڈ پہ اگر سپریم کورٹ نے آپ کو بلا لیا تو سپریم کورٹ کو آپ بتائیں گے؟ لیکن مجھے ویسے بلائے گی نہیں، لیکن مجھے بلائے گی اگر سپریم کورٹ، تو میں جتنی میرے پاس نالج ہے، اور میں آپ کو گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں، میرا کنوکشن ہے اللہ کے اوپر کہ ارشد شریف کا خون ضائع نہیں ہوگا، اس میں وہ سب بھی جائیں گے جو کبھی زندگی میں تصور نہیں کر سکتے کہ وہ جا سکتے ہیں، اور ایسے نام آپ کو ملیں گے آپ کو زمین نکل جائے گی۔ اور جو نام ادھر آپ پبلکلی نہیں بتا رہے ہیں وہ سپریم کورٹ کو بتائیں گے؟ سر جب سپریم کورٹ کو بتاؤں گا تو پبلکلی کہوں گا کہ مجھے دکھائیں کہ میں کن کے نام لے رہا ہوں، کیا کیا بتا رہا ہوں۔ اچھا، ایک آخری سوال، پی ٹی آئی کے لیڈروں میں آپ کو کوئی ایسا نظر آتا ہے جو عمران خان کے ساتھ کھڑا رہ جائے گا؟ کوئی بھی نہیں؟ کوئی تھا ہی نہیں شروع سے، شبلی فراز بھی نہیں، کوئی چیف آف سٹاف ہے ان کا، کوئی بھی نہیں، مراد سعید بھی نہیں، کوئی بھی نہیں آپ کو نظر آئے گا۔ کپڑوں سے قریب رشتے نہیں رہیں گے تو باقی تو کچھ نام کے رشتے ہیں۔ سر کیا ہو گیا آپ کو؟ یار وہ تو ان پہ جان فدا کرنے والے ہیں، ان کی خاطر انہوں نے دشمنیاں مول لی ہے، تعلقات توڑ دیے، اور آپ کہتے ہیں ان کے ساتھ نہیں رہیں گے۔ نواز شریف جیسے لیڈر کے ساتھ اتنے لوگ کھڑے رہ گئے تھے تو عمران خان۔ سر بس میں تو صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایک اچھے انسان کو ایک بہت سازش کے تحت ایک دلدل ملیا اور وہ خود اس میں ملوث ہو گیا۔ آدمی بہت اچھا تھا، اچھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن 3 سال اور 12 سال پرانا یا 20 سال پرانا والا آدمی نہیں رہا، اور اللہ کرے کہ ان کو اللہ میں ابھی بھی عقل دے دے، کچھ دیکھ لیں، کچھ سمجھ لیں۔ آپ کھڑے رہیں گے ساتھ؟ دیکھیں مجھے تو نکال دیا گیا، لیکن کبھی ان کو وقت ضرورت اللہ نہ کرے میری ہوئی تو میں ان لوگوں کی طرح نہیں نظر آؤں گا جو پریس کانفرنس کر کے 25 دن بعد 9 مئی کو وہ کر رہے تھے۔ جو میرے سے جس طرح سے ہو سکے گا، جس کی بھی مدد ہو سکے گی، میں اپنے طور پر کروں گا۔ شاید جو میں نے آپ کو ایک جملہ کہا کہ شاید ابھی نہیں بعد میں۔ اچھا، آپ کی پیشن گوئی ہیں جو کہ درست ثابت ہوتی ہے، اگلا وزیر اعظم آپ کو کون دکھتا ہے، نظر آتا ہے؟ سر اگلا وزیر اعظم بنانے میں بہت زیادہ ہاتھ جو ہوگا وہ ہوگا آزاد کا، ٹولوں کا، گروپس کا، اور جو ہمارا وہ ہے نیشنل اینتھم، اس میں سے ابھی 2-4 لفظی نکلے ہیں جو کمپنیوں کی نام بنے ہیں۔ ابھی تو قومی ترانہ بہت بڑا ہے، تو ابھی اس میں جو گروپس بن جائیں گے، تو لیکن آزاد اور گروپس کا ایکچولی انفلوئنس ہوگا۔ بلاول وزیر اعظم بن سکتے ہیں؟ دیکھیے جی، 2 بچے اپنے والد سے فرمائش کر رہے ہیں کہ ڈیڈی ہمارے پاکستان ہماری فیملی کوآپریشن ہے، ہمیں وزیر اعظم بنا دیں، لیکن میں ان کو وزیر اعظم بنتا ہوا نہیں دیکھ رہا، دونوں بچوں کو۔ مریم نواز شریف، شہباز شریف میں کس کے وزیر اعظم بننے کے چانسز زیادہ ہیں؟ میں نے کہا سر میں دونوں بچوں کو اس بار تو نہیں دیکھ رہا۔ اچھا جی، میرا انالیسس ہے، باقی شہباز اور نواز میں کس کے چانسز زیادہ ہیں؟ ابھی تو سر دونوں کے چانسز نظر آ رہے ہیں۔ دونوں کے چانسز نظر آ رہے ہیں؟ مطلب وہ بھی سپٹمبر اکتوبر میں آ جائیں گے، ہاں، ان کا بھی علاج ہو جائے گا۔ بلاول کا چانس نہیں ہے؟ میں نے کہا سر 2 بچے ہیں، میں تو کسی کا نام نہیں لے سکتا، 2 بچے ہیں، دونوں بچوں نے اپنے ڈیڈی کو جا کے کہا کہ ابو اب ہم تھک گئے ہیں، اب ہمیں نہ یہ ملک جو ہے ہماری جاگیر ہے، اب ہمیں وزیر اعظم بنا دیں۔ آپ الیکشن لڑیں گے؟ میرا خیال ہے کہ میں کسی پارٹی کے ٹکٹ پہ نہیں لڑوں گا، شاید اگر لڑا تو آزاد لڑوں گا۔ نہیں تو آپ یہ جو استحکام پاکستان بنی ہے اس میں کیوں شامل نہیں ہوتے؟ وہ استحکام پاکستان کے اندر لانے جا رہے ہیں، میں استحکام والا آدمی نہیں ہوں سر، میں تو کام والا آدمی ہوں۔ تو کیوں آپ پاکستان میں عدم استحکام پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ کام والا آدمی، میں نے کہا میں استحکام پیدا کرنے والا آدمی نہیں ہوں، شاید یہ آپ کانٹیکشن ہوگی اس کی، لیکن میرا تو دیکھیں علیم خان وہاں ہے، میرا تو وہ دوست بھی ہے، بھائی بھی ہے۔ پرویز خٹک کیا کرنے جا رہے گروپ بنائیں گے، استحکام کے پاس نہیں جائیں گے، اپنا گروپ بنائیں گے؟ ان میکنگ ہے وہ گروپ، اچھا، ان کو بھی نوٹس دے دیا،
ہم نوٹس ریسیو کرنے والے نہیں ہیں. ہر کسی کو ہم نوٹس دے رہے ہیں, عادت پڑ گئی نا سر. جنرل ایوب صاحب کے سیاسی وارث نے دے دیا. ہاں وہ بھی وہ ادھر نوٹس دیں گے, اگلے نوٹس تو خود باہر ہوں گے. اور وہ تو کئی دفعہ باہر ہو کے گئے ہیں.